بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام اس پر کہ جو وجہ وجود کائنات ہے، سلام اس پر کہ جس کا نام برآمد حاجات ہے، کہ جس کی ذات اوج کمالات ہے اور جو ہم سب کے لیے وسیلہ نجات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہے، وہ مہینہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو نازل کیا جو رحمت للعالمین بن کر اس دنیا پر آئی اور تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بن کر رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ابھی چند روز پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی جس میں نے یہ پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں اس سے پہلے کہ وہ منبر پاک بنا کہ جہاں پر بیٹھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، مدینہ کی اس مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک تنا تھا کہ جس کو اب ہم ستون حنانہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ تنا ایک روز جب تمام صحابہ کرام موجود تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ منبر پاک پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے۔ ابھی مولا نے کوئی الفاظ، آقا کی زبان مبارک سے کوئی الفاظ نہیں نکلے تھے کہ زور زور سے رونے کی آواز آنی شروع ہو گئی، زور زور سے، ایسے جیسے کوئی سسکیاں لے رہا ہے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، ایسے جیسے اس کی وہ بہت قیمتی چیز اس سے دور ہو گئی ہے۔ تو جتنے صحابہ کرام وہاں موجود تھے وہ بہت پریشان ہوئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ یہاں پر تو کوئی ہے نہیں، اور ابھی منبر پاک پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے صرف بیٹھے ہیں، ابھی انہوں نے کچھ بیان نہیں کیا، تو یہ کون ہے جو اس طرح سے زور زور سے سسکیاں لے کر رو رہا ہے؟ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پاک ذات کہ جو نہ صرف انسانوں کی بلکہ وہ اشیاء، وہ چیزیں، وہ لیونگ بینگز کے جو دل نہیں رکھتے ان کی بھی فیلنگ سے آشنا ہیں، اپنے منبر مبارک سے اترے اور اس تنے کے پاس آئے، اس کو گلے سے لگایا، اس کو سہلایا، اس کو پیار کیا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، جب وہ روتا ہے، بلکتا ہے تو اس کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے، اس کو سہلاتی ہے۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سہلایا، اس کو پیار کیا اور اس کو تشفی دی، تسلی دی، اور اس کے بعد کچھ گفتگو فرمائی اور جا کر منبر پاک پر دوبارہ بیٹھے۔ کتنا اچھا لگتا ہے سن کے، اٹ گیوز یو سچ اے فیلنگ اینڈ اٹ گیوز اس اے بیوٹیفل لیسن، اینڈ دیٹ لیسن از کہ ہم آج کے دور میں اتنے فیلنگ لیس ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس طرح سے وقت نہیں دیتے، ان کی فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی جو موجود اشیاء ہیں ان کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن شپ بلڈ کریں۔ اچھا، یہ جو تنے والا واقعہ ہے، یہ میں نے سنا تو ہوا تھا بٹ اس طرح سے میرے ذہن میں نہیں تھا، مگر اس بات کا مجھے احساس ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ I've been doing these videos and I come to this part where I sit under this tree and I always say and tell you that this tree is my very dear friend۔ اور جب میں نے یہ واقعہ سنا اور اس سے اگلے دن میں پھر پارٹ میں دوبارہ آئی، تو آپ یقین کریں دیٹ انسیڈنٹ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوا، اس نے مجھے یہ فیلنگ دی کہ آئی ہیو ٹو گو، آئی ہیو ٹو کم اینڈ سے ہیلو اینڈ ہگ دس ٹری، جو تقریباً 1 مہینے سے جس کے پاس میں نہیں آئی، جہاں پہ آ کے میں ہر روز بیٹھا کرتی تھی، اور میں واقعی اس درخت کے پاس آئی، میں نے اس کو ہگ کیا، میں نے اسی طرح سے جس طرح سے سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو سہلایا، اس کو پیار کیا، اس سے کچھ باتیں کی۔ ارد گرد کے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، بٹ آئی ریئلی ڈونٹ کیئر واٹ پیپل سے۔ وائی؟ بیکاز جب میرے رسول پاک، جب آقا دو جہاں، جو وجہ وجود کائنات، جس کو اللہ حبیب رکھتا ہے، جب وہ یہ کر سکتے ہیں، یہ ان کی سنت ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ریلیشن شپ بلڈ کریں۔ اور اس کو ملنے کے بعد، میں ابھی اسی درخت کے پیچھے کے ساتھ سامنے بیٹھی ہوں، مجھے اس سے مل کے اتنا مزہ آیا، اتنا لطف لیا، اور شاید یہ لطف دوبالا اس لیے ہو گیا کیونکہ میں نے
وہ سن لیا یا وہ پڑھ لیا واقعہ جو حنانہ تنی کا تھا. اور ابھی بھی اگر آپ جائیں مسجد نبوی میں تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو منسوب ہو جائیں نا جب اس ذات پاک سے تو وہ آج تک قائم ہے. جو چیز جو انسان بھی نہیں ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ صرف عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دل میں کوئی ایسی چیز بھی بسا لے، چاہے وہ درخت ہی کیوں نہ ہو، تو وہ پھر کتابوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح سے سیو ہو جاتا ہے، اور پھر ساری دنیا اس پہ رشک کرتی ہے. آئیے اس ربیع الاول میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں، محبت میں، مودت میں اس قدر ڈوب جائیں گے کہ ہمیں جب کوئی یاد کرے صرف یہ سوچ کر یاد کرے، یہ ذہن میں رکھ کر یاد کرے کہ یہ عاشق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پلیز درود بھیجیے اس ذات پر کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.